کائنات نے ہر چراغ کو اندھیرے میں ہی جلایا ہے۔ دن کی روشنی میں چراغ کی چمک نظر نہیں آتی، مگر جوں ہی اندھیرا گہرا ہوتا ہے وہی چراغ سب سے زیادہ روشن دکھائی دیتا ہے۔ اور جب زندگی میں اندھیرا اتنا گہرا ہو جائے کہ لگے اللہ کی مدد کہیں کھو گئی ہے، تو دل میں یہ سوال جنم لے لیتا ہے کہ آخر نیک لڑکیوں کا نصیب خراب کیوں ہوتا ہے اور اللہ مدد کیوں نہیں بھیجتا۔ آج کی اس ویڈیو کے کسی بھی حصے کو مس مت کرنا، کیونکہ جو راز آج میں بتانے والا ہوں وہ اس گہرے سوال کا جواب دیں گے۔ تم نماز پڑھتی ہو، دعا کرتی ہو، نیکی کا دامن نہیں چھوڑتی، اور پھر بھی نصیب میں تنگی ہی تنگی نظر آتی ہے، اور تم پوچھتی ہو کہ آخر اللہ کی مدد کہاں ہے۔ آج میں تمہیں وہ 4 گہرے ترین راز بتاؤں گا جو اس الجھن کو صاف کریں گے، اور سب سے گہرا راز آخر میں ہے۔ اس کے لیے آخر تک اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو سوچو، جنہیں ایک دن ویران صحرا میں تنہا چھوڑ دیا گیا، نہ پانی تھا نہ سایہ، مگر انہوں نے اللہ سے امید نہیں توڑی، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہیں، اور آخر کار زمزم کا چشمہ ابل پڑا، وہ چشمہ جو آج تک کروڑوں لوگوں کی پیاس بجھا رہا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ جس مقام پر مدد سب سے ناممکن نظر ہے، وہی اللہ کی مدد سب سے بڑے انداز میں اترتی ہے۔ پہلا گہرا ترین راز یہ ہے کہ جسے تم نصیب کی خرابی سمجھ رہی ہو، وہ دراصل اللہ کی مہلت اور تیاری کا وقت ہے۔ اللہ کسی نیک بندی کے نصیب کو خراب نہیں کرتا، بلکہ اسے ایک خاص عمل سے گزارتا ہے تاکہ وہ اس مقام تک پہنچے جہاں فوری آسانی اسے نقصان پہنچا سکتی تھی۔ یہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے اللہ آزمائش میں ڈالے وہ دراصل اسے تیار کر رہا ہوتا ہے، نہ کہ سزا دے رہا ہوتا ہے۔ یہ راز یاد رکھنا، کیونکہ آخر میں اس سے بھی گہری بات آنے والی ہے۔ یہاں پہ دوسرا گہرا ترین راز یہ ہے کہ اللہ کی مدد نہ آنے کا احساس اکثر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انسان مدد کو صرف اپنی سوچی ہوئی مشکل میں ڈھونڈتا ہے، جبکہ اللہ کی مدد ایسے راستے سے آتی ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت ہاجرہ کو پانی زمین کے اس حصے سے ملا جہاں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی مدد کبھی اس دروازے سے نہیں آتی جس دروازے پر انسان کی نظر جمی ہو، بلکہ اس دروازے سے آتی ہے جسے انسان نے کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ یہاں پہ تیسرا گہرا ترین راز یہ ہے کہ نصیب کی تنگی میں دعا کے ساتھ عمل کو بھی جاری رکھنا ضروری ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے صرف دعا نہیں کی، بلکہ صفا و مروہ کے درمیان خود دوڑی، یعنی اللہ پر توکل کے ساتھ ساتھ اپنی کوشش جاری رکھنا وہ عمل ہے جس پر اللہ کی مدد اترتی ہے۔ جو صرف بیٹھ کر انتظار کرے اور جو دعا کے ساتھ کوشش بھی جاری رکھے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، مگر اپنی سواری کو باندھنا مت بھولو، یعنی توکل کے ساتھ عمل بھی لازم ہوتا ہے۔ چوتھا اور سب سے گہرا ترین راز یہ ہے، اور یہ وہ سچائی ہے جو سب سے کم لوگ سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد کبھی دیر سے نہیں آتی، بلکہ وہ عین اس وقت آتی ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہوتا ہے، اور وہ وقت ہمیشہ انسان کے لیے سب سے بہتر وقت ہوتا ہے، چاہے وہ ظاہری طور پر دیر لگے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، یعنی جتنی تنگی محسوس ہو رہی ہے اتنی ہی مدد اس کے قریب کھڑی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو اسی وقت نوازتا ہے جب ان کا صبر مکمل ہو جاتا ہے، اور جو نصیب آج خراب لگ رہا ہے وہی نصیب اپنے وقت پر سب سے بڑی نعمت بن کر سامنے آئے گا۔ اگر یہ الفاظ تمہارے دل کے کسی زخم پر مرہم بنے ہیں تو اس مرہم کو اپنے پاس مت رکھنا، یہ نسخہ کسی اور درد مند دل کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا۔ وقت گزر جائے گا، یہ الفاظ شاید یاد نہ رہیں، مگر جو سکون آج تمہارے میرے دل کو ملا ہے وہ یاد رہے گا۔ اور اگر یہ سکون کسی اور کو بھی تم پہنچانا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو اس تک بھی ضرور پہنچانا، اور ہمارے یوٹیوب چینل سید سناس کو بھی ضرور سبسکرائب کر لو تاکہ ایسی ہر بات، ہر راز تمہارے دل تک سب سے پہلے پہنچتا رہے۔ مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا فیس بک پیج، ٹک ٹاک پیج کو بھی ضرور فالو کر لو تاکہ وہاں پہ بھی آپ کو بر وقت ویڈیوز پہنچتی۔ ہمیں کہتے ہیں سید سناس، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔